میرے لیے یوکے سے رشتہ آیا۔ کافی چھان بین کر کر میرا یوکے میں رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا اور فیملی بھی سیٹل تھی یوکے میں۔ میرے گھر والوں نے سوچا کہ ہماری بیٹی بھی یوکے چلی جائے گی اور ایک خوشگوار زندگی بسر کرے گی۔ میری شادی ہو جاتی ہے اور میں یوکے چلی جاتی ہوں۔ یوکے میں میرے سسرال میں میری ساس، میری 2 نندیں اور میرا ایک دیور تھا اور ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ یوکے آنے کے بعد جب بھی مجھے میرے امی ابو کال کرتے تھے اور جب بھی میری بات میرے گھر والوں سے ہوتی تھی تو میں کھل کر بات نہیں کر پاتی تھی، جس سے میرے امی ابو کبھی کبھی تو بہت پریشان ہو جاتے تھے کہ عائشہ اتنے مختصر جواب کیوں دیتی ہے۔ ایسے ہی 6 مہینے گزرے، پھر سال گزر گیا۔ میرے امی ابو سرکاری ملازمت کرتے تھے، ریٹائر ہو چکے تھے تو پینشن آتی تھی، اس وجہ سے خرچے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایسا ہی ہوا، ایک دن ڈور بیل بجی، میں دروازہ کھولنے کے لیے باہر آئی۔ اپنے امی ابو کو سامنے دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی۔ میرے سسرال والوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے اور میرے امی ابو میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ میرے سسرال والوں میں سے کوئی بھی 1 منٹ کے لیے میرے امی ابو سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ ان کو صرف اس چیز کی تکلیف تھی کہ یہ لوگ یہاں پر کیسے آ گئے ہیں۔ میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاؤں پر اتنی بری چوٹ کیسے لگی؟ تم لنگڑا کر بھی چل رہی ہو اور اپنی حالت تم نے ماسیوں جیسی بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ تم ہماری بیٹی ہو، ہم پر یقین کر سکتی ہو، اعتماد کے ساتھ ہمیں بتاؤ کہ تمہارے ساتھ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑی اور اپنی امی کے گلے لگ گئی۔ میں نے بتایا کہ میرے پاؤں پر جو زخم ہے یہ میرے شوہر نے مجھے سزا دی تھی، میں صبح جلدی نہیں اٹھ سکی تھی جس کی وجہ سے کھانا لیٹ ہو گیا تھا اور یہ 1 سال سے میرے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اس کا رشتہ تلاش کر کے کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی ذمہ دار ہم ہیں۔ میرے ابو نے فوراً اسی ٹائم پولیس کو کال کی، پولیس آئی اور میرے شوہر کو اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ میرے امی ابو مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے آئے، مجھے کہا کہ سب کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔